اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں محرم اور عاشورہ کی۔ اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر جو مواد ہمارے سامنے ہیں اس حوالے سے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے، اور کچھ جو رسومات ہیں ان کا کیا مقام ہے، خاص کر وہ جنہیں یہ ذرائع بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم گفتگو کریں گے یہ انہی ذرائع پر مبنی ہوگی۔ جی بالکل، اور بنیادی نقطہ یہی سمجھنا ہے کہ اصل اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان ذرائع کے مطابق بعد میں شامل ہو گئیں، ثقافتی طور پر یا تاریخی طور پر۔ تو شروع کرتے ہیں محرم سے۔ قرآن میں ذکر ہے حرمت والا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا، اس کی کیا خاص بات ہے؟ جی دیکھیں، یہ چار جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہیں، تو اس کی حرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ بھی زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر 10ویں محرم یعنی عاشورہ، اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک بہت اہم عبادت کا دن بھی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو بہت مستند کتاب ہے۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک روحانی پہلو بھی رکھتا ہے۔ اچھا، تاریخی طور پر عاشورہ سے کیا جڑا ہے؟ سب سے زیادہ جو مستند بات ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کا واقعہ ہے، اسی دن ہوا۔ ٹھیک۔ کچھ اور واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھہرنا، مگر ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی سندیں اتنی مضبوط نہیں۔ اور یقیناً ایک بہت اہم واقعہ جو اسی تاریخ سے جڑا ہے وہ کربلا کا سانحہ ہے۔ جی ہاں بالکل، 10 محرم 61 ہجری، نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ایک بہت بڑا المناک واقعہ ہے، لیکن ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی سانحہ ہے جس پر ہر مسلمان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی یاد میں کوئی سالانہ تہوار یا باقاعدہ سوگ کا حکم نہیں دیا۔ یعنی غم ایک فطری رد عمل ہے، لیکن اس کی کوئی مخصوص رسم مقرر نہیں۔ جی، ذرائع تو یہی کہتے ہیں، اور وہ یزید کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایک فاسق حکمران تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ اچھا، تو کربلا کے اس واقعے کے بعد وقت کے ساتھ کچھ مخصوص رسومات سامنے آئیں جن پر یہ ذرائع سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ تعزیہ داری کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ جی، تعزیہ داری میں عام طور پر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں: جلوس نکالنا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کی شبیہ بنانا جسے تعزیہ کہتے ہیں، پھر سینہ کو بھی کرنا یا زنجیروں سے ماتم کرنا، اور مرثیے یا نوحے پڑھنا۔ بعض اوقات ان کے ساتھ موسیقی یا ڈھول وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اور ذرائع کا موقف یہ ہے کہ ان رسومات کی کوئی بنیاد قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ کے عمل میں نہیں ملتی، یہ بہت بعد میں پیدا ہوئیں۔ تو بدعت کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا؟ جی، بدعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا جس کی اصل بنیاد نہ ہو، لیکن اسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ ذرائع اسی پر زور دیتے ہیں۔ ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ مصر کے فاطمی دور سے شروع ہوئی، پھر فارس اور خاص طور پر ہندوستان میں ثقافتی اثرات کے تحت پھیلی۔ 18ویں صدی میں مغل دور میں انہیں کافی فروغ ملا۔ اچھا، تو یہ جو رسومات اب کافی عام ہے، ان پر ذرائع کچھ شرعی اعتراضات بھی لگاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی کئی ایک ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تعزیے کو ایک مقدس شے سمجھنا، اس سے منتیں مانگنا، اسے ذرائع توحید کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، خود کو اذیت دینا، جیسے ماتم میں سینہ پیٹنا یا زنجیر زنی، حدیث میں سخت منع کیا گیا ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ تو بہت واضح حدیث ہے۔ جی، تیسرا اعتراض سوگ کی مدت پر ہے۔ اسلام میں عام سوگ 3 دن کا ہے، صرف بیوہ کے لیے عدت کا حکم ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے۔ سالانہ سوگ منانے کا کوئی تصور نہیں۔ چوتھا، موسیقی اور ڈھول وغیرہ کے ساتھ غم کا اظہار کرنا یا مرثیوں کو ایک تفریحی رنگ دینا، یہ بھی منع ہے۔ اور پانچواں، غیر اللہ کے نام پر نیاز دینا یا کھانا تقسیم کرنا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تو کافی سارے سنجیدہ اعتراضات ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسومات جاری کیوں ہیں؟
ذرائع اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ جی، اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو ثقافتی اثرات بہت گہرے ہیں۔ دوسرا، کربلا کے واقعے سے لوگوں کی جذباتی وابستگی بہت شدید ہے، تو اس جذبے کے اظہار کے لیے لوگوں نے ایسے طریقے اپنا لیے جو ان ذرائع کے مطابق اسلام میں جائز نہیں۔ اور تیسرا، لا علمی یا بس بزرگوں کی پیروی۔ یعنی علم کی کمی بھی ایک وجہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک طرح سے بنیادی مذہبی اصولوں اور ثقافتی طور پر رائج طریقوں کے درمیان ایک کشمکش ہے، جیسا کہ یہ ذرائع بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ان ذرائع کی روشنی میں درست اسلامی طریقہ کیا ہے ان ایام کو گزارنے کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کا احترام، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی تکلیف پر دل میں غم محسوس کرنا بھی فطری ہے، لیکن اس کے لیے کسی خاص رسم کی ضرورت نہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنا جنہیں ذرائع نے قرآن و سنت کی بنیاد پر بدعت کہا ہے۔ یعنی اصل زور قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کا ہے۔ بالکل، ماخذ اسی پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ بدعت کے بارے میں تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حدیث میں ہے، جس نے ہمارے دین میں وہ چیز نکالی جو اس میں سے نہیں، وہ رد ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں تو محرم ایک مقدس مہینہ ہے، عاشورہ کا روزہ اہم ہے، کربلا ایک تاریخی حقیقت اور بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ ذرائع ان بنیادی باتوں اور بعد میں آنے والی رسومات جیسے تعزیہ داری، ماتم وغیرہ میں واضح فرق کرتے ہیں، اور ان رسومات کو اسلامی تعلیمات کے آپ کہہ لیں منافی سمجھتے ہیں۔ تو ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے یہ واقعی اہم ہے کہ کسی بھی عمل سے پہلے اس کی اصل کو جانچا جائے۔ یقیناً، اور اس سے ایک بہت اہم سوال بھی جڑتا ہے۔ ایک غور طلب نکتہ ہے کہ معاشرے کس طرح کسی تاریخی واقعے سے اپنی گہری جذباتی وابستگی اور احترام کو بنیادی مذہبی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ایسی رسومات ہوں جو ثقافتی طور پر بہت رچ بس گئی ہوں، لیکن یہ ذرائع ان کی دینی بنیاد نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔